اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان نیک عمل کرتا ہے اور انسان برے عمل کرتا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے دو قسم انسان کی اپنے ان جملوں میں کہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پیش کی ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کو اس دوسری قسم سے دور رہنے کی امام تاکید کر رہے ہیں، اور ان کو وہ جو دوسری قسم ہے اس سے براعت کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ ان سے بیزاری اختیار کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو علی کا چاہنے والا ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے، وہ ان چیزوں کو بغور سنے اور کوشش کرے، اس لیے کہ اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، تو ہم ان کی باتوں کو سنیں، اس پہ عمل کریں، تاکہ ان کی بارگاہ میں ہم تقرب حاصل کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ امام نے فرمایا ہے کہ تم کو ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہیں پر انسان فیصلہ کر لے کہ وہ مولا کائنات کی بات مان کر جس کی طرف مولا کائنات بلا رہے ہیں، جن لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں ان میں شامل ہونا چاہتا ہے، یا جن لوگوں سے مولا بیزاری اختیار کر رہے ہیں، جن لوگوں کی بری خصلتیں بیان کر رہے ہیں، انسان ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں، یعنی بنا عمل کیے بہتر انجام کی امید رکھتے ہیں، بنا کار خیر کیے، بنا اچھے کام کیے وہ اچھی اور حسین اختتام کی امید رکھتے ہیں۔ امام نے کہا تم ان میں سے نہ ہو جاؤ۔ دوسری چیز کہ وہ کہ جو نیکوں کو تو دوست رکھتے ہیں لیکن ان کے جیسے عمل نہیں کرتے، یعنی کہ ان میں سے نہ ہو جاؤ کہ جو نیک افراد کو تو دوست رکھتے ہیں لیکن جو ان کی نیکی ہے، جو وہ عمل کر رہے ہیں اس طرح عمل نہیں کرتے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے آپ میں ہم تلاش کریں کہ ہم لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت نیک ہے، یہ بہت اچھے کام کرتا ہے، معاشرے میں اس نے بہت اچھے کام کیے ہیں، ہم اس شخص سے دوستی کر رہے ہیں لیکن اس کی نیکی اس سے ہم دوستی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ نیک ہے، اس نے نیکی کیا ہے، تو جو اس نے نیکی کی ہے ہم بھی نیکی کریں۔ اسی طرح معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیکوں کو دوست رکھتے ہیں مگر اس کے جیسے عمل نہیں کرتے۔ اب ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو نیکوں کو دوست رکھتے ہیں مگر اس کے جیسے عمل نہیں انجام دیتے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں سے نفرت کرتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، حالانکہ وہ خود ہی انہی میں سے ہیں، یعنی گناہ کرنے والے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس سے بیزار ہیں، ہم اس سے مبری و ذمہ ہیں، اور اس کے بعد انہی میں سے ہوتے ہیں۔ امام نے کہا ایسے نہ ہو جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے لیے ان کے ادنا سے، یعنی ادنا گناہ سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، جبکہ اپنے لیے اعمال سے زیادہ جزا کی توقع رکھتے ہیں۔ دوسروں کے ذرا سے تھوڑے سے گناہ ہوں گے اس سے ان کو بہت بڑا خطرہ ہے، جبکہ اپنے لیے تھوڑا سا عمل کریں گے اس کے لیے بہت زیادہ جزا چاہتے ہیں۔ مختصر سا خرچ کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمیں جزا مل جائے، اور دوسرے اگر وہ تھوڑا سا بھی گناہ کرتے ہیں تو اس سے ان کو بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ ایسے نہ ہونا، ان میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عمل کرتے ہیں تو اس میں سستی کرتے ہیں، تمہیں ان میں سے نہیں ہونا ہے کہ جب وہ عمل کرتے ہیں تو اس میں سستی کرتے ہیں، عمل کی منزل میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب مانگنے پر آتے ہیں تو اصرار میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ جب کسی شے کو طلب کرنے میں آتے ہیں، مانگنے میں آتے ہیں، تو اصرار میں حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ بس ہمارا حق ہے، ہمیں لینا ہی لینا ہے، ہماری چیز ہے، ہمیں چاہیے ہی چاہیے۔ امام نے کہا ایسے نہ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ بات کرتے ہیں تو اونچے رہتے ہیں مگر عمل میں کم رہتے ہیں۔
آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ ایک ایک صفت کو انسان دیکھے اور غور کر لے کہ یہ ہمارے اندر پائی تو نہیں جاتی ہے، اگر پائی جاتی ہے تو انسان اس کو باہر نکالے، اور وہ اچھی صفتیں کہ جس کی طرف معصوم مولا کائنات اشارہ کر رہے ہیں اس کو اپنے اندر اتاریں۔ یہی وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اہل بیت کے قریب لے آئیں گی، اور جب انسان اہل بیت کے قریب آ جائے گا تو وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ سرخرو ہو جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔